ناظرین، جولیس سیزر، آپ بہت بڑا نام آپ نے جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. اس حوالے سے ایک کہاوت ہے گریک یونانی کہ وہ جولیس سیزر نے کسی جنگ میں گیا تو اس نے کہا کہ آئی کیم، آئی سو اینڈ آئی ون، آئی کانکرڈ. میں آیا، میں نے دیکھا اور میں جیت گیا. اس یہی وہ جو اگر اس کو ہم پاکستان کی ٹیم کے اوپر اسی کہاوت کو اس کے اوپر رکھیں تو یہ ہے کہ ہم یو اے ای گئے، ہم نے یو اے ای دیکھا اور ہم ہار گئے. اور ظاہر ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، پاکستانیوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ ہر جگہ کے اوپر دیکھیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی گھر کے اندر کوئی سوشل فنکشن ہے وہاں پہ چلے جائیں، ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ساری ٹیم نو ہو کی گیا ہے، کہ وائی وی ہیو لاسٹ. ہار جیت ناظرین گیم کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جو لڑ کے ہارنا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا. لیکن جو میچ ہوا کل، اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا جو ہے اس میں نہ کوئی فیلڈ نہیں تھا جس میں بالنگ ہے، فیلڈنگ ہے، بیٹنگ ہے، کہ جس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہو. ہم ہار گئے اور سب کے دل ٹوٹے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا زور لگا کہ پتا ہے لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو ایک نئی شکل دی، جو ہے کراچی کے اسٹیڈیم کو جو ہے اس کو ریفرنش کیا، یہاں پہ راول پنڈی کے اندر بھی اسٹیڈیم کی حالت بہتر کی. جب لاہور کا اسٹیڈیم انوگریٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، ان کی بھی ہماری طرح کچھ خواہشات تھیں، کچھ توقعات تھیں. کس طرح انہوں نے ان کا اظہار کیا، سنیے. میں پاکستان کرکٹ ٹیم مایہ کھلاڑیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شاباش اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے حالیہ مہینوں میں بہت اعلیٰ کرکٹ کھیلی. آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے. اب پتہ نہیں دبئی میں میچ ہونا ہے، کہاں میچ ہونا ہے؟ دبئی میں. تو دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں، وہاں پر ان کی بالنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے. اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع کہاں ہے؟ اعظم اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے. آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لا کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے لگا دیں. آپ توصیف احمد صاحب، لیجنڈری سابقہ ٹیسٹ کرکٹر، اسپنر، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ جو جاوید میاں داد صاحب نے چھکا لگایا تھا، دوسری سائڈ پہ توصیف احمد صاحب موجود تھے اس وکٹ کے. ان کو جو ہے وہ جو ایک رن تھا وہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہے جاوید میاں داد صاحب کے چھکے سے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. بہت شکریہ توصیف صاحب وقت دینے کے لیے. سر، جو بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے نظر لگ گئی. مطلب ہم اس سے پہلے جو ہے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرا کے آ رہے ہیں. ہمارا اچھا مقابلہ آسٹریلیا کے اندر بھی ہوا. چلے زمبابوے ایک مناسب ٹیم ہے، جو ہے ایوریج ٹیم ہے، اس کے ساتھ بھی ہم جو جیت کر آئے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہم نے وہ ایک آپ نے دیکھا ایک بڑی اچھی ہم نے چیز کی 300 پلس جو رنز کی. یہ ہوا کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ مطلب کل کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا ہمارے اوپر، کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی ہم نہ بیٹنگ میں چلے ہیں، نہ بالنگ میں چلے ہیں، نہ فیلڈنگ میں چلے ہیں. جی خاور صاحب شکریہ بہت بہت. یس، جتنا سب کو افسوس ہے اتنا مجھے بھی ہے. ظاہر ہے آپ کھیل نہیں رہے لیکن ظاہر ہے ایک لنک تو ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اگر اس طرح کا کچھ ہو، کیونکہ کچھ فتوحات ابھی شاید باقی ہیں وہ ہمارے ٹائم کی ہیں جب ہم کھیل رہے تھے. تو ایک چیز جو ہوتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جب نکلتا ہے سب کچھ تو ٹیمیں اپنے لیے ورک کرنا شروع کرتی ہیں، اور سب نے ورک شروع کیا، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے وہ اپنی ٹیموں کو جو ہے ایشیا میں بھیجتے ہیں. خاص طور پہ میں گوروں کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ یہاں پر آ کے ان سے سنبھلا ہی نہیں جاتا تھا اس ایشیا کی پچز پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ نے انڈیا کو وہاں پہ پوری طرح ہرایا. پھر یہاں پہ بھی کچھ ٹیمیں آئی، تو مطلب کہ انہوں نے ایک ہوم ورک کیا کہ بھائی دنیا میں ہم جاتے ہیں، اس طرح کی پچز بنتی ہیں، ہم کس طرح کھیلیں گے اس پہ. تو وہ سب وہ کاموں میں لگ گئے اپنے، ہم کسی اور طرف چلے گئے، اور ہم نے کوئی ایز سچ آنیسٹلی ورک نہیں کیا اس میں. چاہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریشر بھی بہت آتے رہے. میں بھی سلیکشن کمیٹی میں کوئی انضمام صاحب کے ساتھ رہا، تو ہم نے دیکھا کہ
پلیئروں نے کافی ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو امریکہ میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہاں سے میں شروع کروں تو آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا توصیف بھائی لاہور سے ہمارے جو غلام حسین صاحب ہیں یہاں پہ حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں. حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حسن کے اوپر جانے سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں ہے, بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایشین پچز ہیں, سلو پچز ہیں, مطلب نیوزی لینڈ والے لے کے آ رہے ہیں, 2 سپنر لے کے آ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ والے سپنرز لے کے آ رہے ہیں, انگلینڈ والے, کل آپ نے دیکھا انڈیا نے 3 جو اسپیشلسٹ سپنرز کھلوائے ہیں. تو آپ کا رابطہ بھی ہے ٹیم کے اندر, سلیکشن کمیٹی کا آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں حصہ بھی رہے ہیں, تو یہ کرٹیکل مسٹیک, اسٹریٹجک, کرمنل میں تو مسٹیک آپ کہوں گا جب کل کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے, مطلب یہ عام ایک کامن سینس میں ہے, پہلے دن سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اور پی سی بی نے اور چیئرمین صاحب نے, یہ میرے خیال میں ان کا بیان بھی آیا کہ اگر سلیکشن میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو آپ ریویو کر لیں, ریویو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سلیکشن ریویو میں نہیں گئی سلیکشن کمیٹی. جی توصیف بھائی. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو چیئرمین صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ڈیفینیٹلی ایک ایسی پوسٹ پہ ہیں وہ کہ جہاں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, پھر یہ کرکٹ میں بھی, تو انہوں نے اعتبار کیا کچھ لوگوں پہ, اور میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو جن پہ اعتبار کیا وہ میرا خیال اس پہ پورا نہیں اترے, چاہے میں وقار یونس صاحب کی بات کروں, چاہے ثقلین صاحب کی بات کروں, یا اور جتنے مینٹور رکھے ہیں ڈومیسٹک میں 50-50 لاکھ روپے لے رہے ہیں, وہ آپ کی نالج میں ہوگا ڈیفینیٹلی. جی بالکل, وہ کام انہوں نے نہیں کیا جو ایک ہونا چاہیے تھا. وہ تو ایک یہی تھا نا کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا, ظاہر ہے ہم پہ پریشر اتنا انڈیا کا پڑا ہوا تھا, ہم نے کہ جی یہ تو حالات, وہ ہمیں ہمیشہ ہی ڈسٹرب کرتے رہے, آج سے نہیں پہلے سے. خیر وہ جو آپ نے بات کی, یس, لیکن عاقب صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نہیں, تو پوری دنیا کیا کر رہی ہے میری تو سمجھ سوال. آپ دیکھیں پہلے 3 اسپنر تھے انڈیا کے پاس, جب وہ 12 تاریخ نکلی, لاسٹ ڈے تھا, انہوں نے ایک اور انکلوڈ کر دیا, مطلب انہوں نے 4 اسپنرز کر دیے. اسی طرح آپ نیوزی لینڈ کو لے لیں, ساؤتھ افریقہ کو لے لیں, شمسی ہے ان کے پاس, اور کئی, مطلب ہر ٹیم میں 2-2, 3-3. ہم کہتے ہیں ہم جو ہے نا پارٹ ٹائم سے گزارا کریں گے, اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا, جو ہم انٹرویو میں سنتے رہے, انہوں نے کہا جی ہر ٹیم اپنے حساب سے چلتی ہے, ہم تو اپنے حساب سے چلیں گے. اور پھر انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ وہ میں ریورس سوئنگ کو جو ہے وہ کروں گا. تو ریورس سوئنگ تو آپ پہلے ہی بھول چکے ہیں, اس لیے بھول چکے ہیں کہ کئی بار آپ پکڑے گئے اور اس کے بعد آپ ہی نے مل کے جو ہے, پہلے 50 اوور میں 1 بال لگتی تھی, آپ نے 2 بالیں لگوا دی, 25 آئی سی سی نے کہا لو یہ ختم ہی کر دیتے ہیں, یا جو ٹیمپرنگ بال اور یہ سب ہم ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ وہ کہانی ختم ہوگی.